बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इंटरनेशनल और नेशनल सूरत हाल पर गुफ्तगू करूँगा और बहुत से अहम मामलात हैं। एक सवाल ये हुआ, बल्कि एक दावा हुआ कि इमरान खान क़िस्सा माजी, सूरत हाल क्या, किसने दावा किया, ये आपको बताता हूँ। और दूसरी जानिब पाक सऊदीया मुआहदे को तस्लीम कर लिया PTI ने, उसका खैर मकदम कर दिया। एक अच्छी मिसाल कायम होगी। ट्रंप ने बेलग्राम पर दोबारा कब्ज़े का ऐलान कर दिया और पाक सऊदीया मुआहदे ने दुनिया में हलचल मचा दी। भारतीय अज़ाम खाक में मिल गए हैं, लेकिन चीखो पुकार जारी है। इन तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि ट्रंप ने ऐलान किया कि बेलग्राम एयरपोर्ट पर दोबारा कब्ज़ा करेंगे। ये कहाँ? ये लंदन में बरतानिया के दौरे पर हैं सदर ट्रंप, और उन्हें वहाँ एक तकरीब से खिताब करते हुए ऐलान किया कि अमेरिका ने गलती की कि बेलग्राम से वापसी इख्तियार की, हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए, हम दोबारा जाएंगे और हम दोबारा कब्ज़ा करेंगे बेलग्राम पर। अब ये एक नया इम्तिहान होगा तालिबान हुकूमत का कि क्या वो उसका खैर मकदम करते हैं या वो दोबारा उससे लड़ाई शुरू कर देते हैं। हमसे तो वो लड़ाई कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर भी और TTP की सतह पर भी। पाकिस्तान वो मुल्क जो हमसाया भी है, बरादर मुल्क भी है, और जिसने 4 दिहाइयों उनको पाला पोसा भी है। बहरहाल, वो जिससे नेकी करो उसके शर से बचो, ये हज़रत अली का कौल है। हम नहीं बच सके, ये हमारी किस्मत। लेकिन फ़िलहाल तो ये सूरत हाल होगी कि ट्रंप ने चैलेंज कर दिया है कि ये गलत फ़ैसला था, यानी जो माजी में बेलग्राम खाली किया गया। अब क्या होगा, क्या होने वाला है? अमेरिका बहादुर खामोश है। किस पर? पाक सऊदीया मुआहदे पर। दफ़ाई मुआहदा है सीधा सा कि हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन हमारा दुश्मन, मिल के लड़ेंगे दुश्मनों से मुश्तरका, यानी यक जान दो गालिब। तो उस पर अमेरिका अभी तक खामोश है कोई। लेकिन दुनिया के मीडिया ने, चाहे BBC उर्दू हो, चाहे दूसरे अल जज़ीरा हो या कोई और भी हो, वहाँ कोहराम मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है कि ख़ित्ते की हालत जो है, ख़ित्ते की पोजीशन जो है, वो अचानक तब्दील हो गई इस मुआहदे की वजह से। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और उससे मुआहदा हो गया, और जब मुआहदा बराबरी की सतह पर हो गया तो फिर इसका मतलब ये कि सऊदीया भी एटमी ताकत है। तो बात तो सीधी सी होगी कि पाकिस्तान का एटम बम इस्लामी बम, सीधी सी बात। अब उसकी जितनी मुखालफत होगी वो इस्लाम के नाम पे होगी, पहले पाकिस्तान के नाम पे होती थी, अब इस्लाम के नाम पे भी होगी। तो ये तो है। तो भारत को पिछू पड़े हुए, इसराइल परेशान है कि ये हुआ क्या। इन दोनों का गठजोड़ तो पुराना है। जो मई में जंग हुई उसमें दोनों इकट्ठे थे, दोनों को शिकस्त हुई थी, और उन्हें भी पता है कि हमारे साथ कौन कौन था। उन्होंने भी दावा किया कि हमने 3 मुल्कों से लड़ाई लड़ी, चाइना से, तुर्किया से और पाकिस्तान से। बहरहाल अब एक सऊदीया आ चुका है, तो अब लड़ाई करेंगे तो सऊदीया से भी लड़नी पड़ेगी। मामला क्या है कि क्रिकेट की दुनिया में जो एक हंगामा आराई हुई थी, उस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय जो है चाहने वालों का क्रिकेट के ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो जज्बाती तौर पर बाइकआउट कर दे एशिया कप का। लेकिन सब्र इस्तिकामत से काम लिया मोहसिन नकवी ने, और गुफ्तो शनीद से आपस में मुशावरत से फ़ैसला किया, बाइकआउट नहीं किया, माफ़ी का मुतालबा किया। और ICC को पता लग गया, जो भारत नवाज है, क्योंकि इसका सदर अमित शाह का बेटा है, जे शाह, तो वो तो भारतीय है, उसको अब तो कह रहे हैं ICC जो है इंडियन क्रिकेट है। तो अब यहाँ तक जब बात पहुँच गई तो बहरहाल उसे माजरत करनी पड़ेगी। तो वो भी भारत को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि अब इतवार को मैच फिर होगा, फिर देखना पड़ेगा किसने क्या रवैया अख्तियार किया, अखलाकियात कहाँ तक हैं। रेफरी तो माफ़ी मांग ली। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान ने मैच लेट किया, पाकिस्तान ने एहतजाज किया, पाकिस्तान को ख़त लिखें कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। फिर रेफरी की वीडियो बनाई गई, क्यों बनाई गई।
تو اس سارے پہ انہوں نے احتجاج کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو خط لکھیں ICC پر. تو ICC کون ہے؟ میں تو پہلے کہا جے شاہ، امیت شاہ جو وزیر ہیں، جو کار خاص ہیں مودی کے. لیکن بہرحال ان کوششوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں کہ اچھی بات جو پاک سعودیہ معاہدہ ہوا اس کا رسپانس پوری دنیا سے بڑا اچھا آ رہا ہے، اور سعودی عرب میں بڑا جشن منایا گیا. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور ہم لوگ بھی خوش ہیں، پاکستان بھی بہت خوش ہے. لیکن بھارت اور اسرائیل میں جو ہے نا وہ رونا پٹنا مچا ہوا ہے. دنیا میں ہلچل مچی ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے. کیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ترکیہ بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے. کیا ایران اب ناراض ہو جائے گا، یا ایران کے خلاف یہ معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا. تو کہنے والے یہ بتا رہے ہیں، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ معاہدے سے پہلے جو سپریم کمانڈر ہیں سید خامنائی، آیت اللہ خامنائی، ان کے جو سیکورٹی چیف تھے انہوں نے ملاقات کی تھی جا کے سعودی عرب میں، باقاعدہ پیغام پہنچایا تھا پرنس کو، کراؤن پرنس کو. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ایسی غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تو ہمیں کوئی نہیں. تو اگر یہ معاملہ جو نشانیاں لگائی جا رہی ہیں کہ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ، چین اور پھر آگے اور مزید پارٹی ہیں کہ قطر، UAE، تو پھر کیا بنے گا اگر یہ بلاک بن گیا تو اس کی پسو پڑے پوری دنیا میں. بہرحال پاکستان کی اپوزیشن پارٹی تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات جو KP میں اس وقت موجود ہیں، پنجاب سے روپوش ہیں، وقاص اکرم شیخ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاک سعودیہ معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں. ماضی میں کچھ اور باتیں تھیں، ان کی وجہ سے پاک سعودیہ تعلقات جو تھے وہ بھی خراب ہوئے تھے. بش بی بی نے ایک بیان دے دیا تھا کہ ننگے پاؤں عمران خان گئے تھے تو اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تم کیا لے آئے ہو، معاملات گڑبڑ تھے. لیکن نہیں، اب وہ معاملات نہیں، اب برف پگھل چکی ہے، اب معاملات کچھ اور ہیں. بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خیر مقدم کیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. اب پاکستان کا میچ انڈیا سے ہو رہا ہے اتوار کو. کیسے کھیلا جائے گا، کیا ہوگا، ہار جیت تو ہوتی ہے. ہماری ٹیم پہلے بہت برے طریقے سے ہاری، ٹھیک ہے ہاری، ہار کو ہم مانتے ہیں کیونکہ اسپورٹس میں اسپرٹ ہونی چاہیے، ہار جیت ہوتی ہے. اور ایشیا کپ میں 10 دفعہ جو ہے اب تک جو ریکارڈ ہے اس میں بھارت جیتا ہے، 6 دفعہ پاکستان جیتا ہے. تو یہ ریکارڈ بھی موجود ہے، تو اس میں بھی کوئی نئی بھی ٹیم بھی ہماری نئی ہے. لیکن بہرحال اب 7 کو ایک بڑا زبردست میچ ہوگا، یعنی اتوار کو بڑا زبردست ایک میچ ہوگا ان دونوں کے ساتھ. 7 کا مطلب دونوں کے ساتھ. تو یہ پرانے حریف ہیں، اور پھر یہ جس طرح شور مچایا ان کے جو یادو اپنا کپتان جو ہے بھارتی، انہوں نے جس طرح پہلگام کے نام اپنی جیت کو کیا، وہاں کے جو ہلاک شدگان تھے ان کے نام کی جیت تھی، تو ہم نے تو کوئی برا نہیں منایا. ٹھیک ہے، وہ جیتے، وہ جس کے نام مرضی کریں. لیکن انہوں نے جناب برا. ایک اور بھی کیس ہوا کہ آج اسلام آباد کے ججز جو ہیں وہ سائل بنے نظر آئے، باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے. یہ سپریم کورٹ گئے، قیادت کر رہے تھے وہ جو جن کو روکا گیا کام سے، طارق محمود جہانگیری، جن کی جعلی ڈگری کا مسئلہ ہے، اور ان کے ساتھ ہی سمن رفت امتیاز، بابر ستار، سردار اسحاق اور اعجاز اسحاق، اور وہ جو تھے اپنا کیا کہتے ہیں ایک اور بھی جج ان کے ساتھ موجود، محسن اختر کیانی، یہ جج تھے. اور یہ سپریم کورٹ میں سائل کے راستوں سے گئے، اور سب نے دیکھا اور ویڈیو بھی بنی، اور ان جا کے کہا کہ جناب یہ جو روکا گیا غلط روکا گیا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم خیر سگالی کے طور پہ ساتھ ہیں، اور اپنا مقدمہ بھی ہم خود لڑیں گے. تو بہرحال یہ بھی سپریم کورٹ کی تاریخ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، منفرد واقعہ ہے. تو میں نے کہا اس سے بھی آپ کو اطلاع دیتے ہیں. اب بات رہ گئی کہ عمران خان قصہ ماضی، میں تو نہیں مانتا، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ آپ کی مرضی ہے، ظاہر ہے آپ کے پاس اپنے دلائل ہوں گے. میں اس لیے نہیں مانتا کہ ایک بڑی پارٹی کے وہ اٹارنی چیف ہیں، بانی ہیں، قید میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اچانک یہ کہہ دینا کہ یہ وہ قصہ پارینیاں ہو گیا، قصہ ماضی ہو گئے، انہیں بھول جائیں. قید میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جو ہے وہ لوگوں کو اشتعال دے رہا ہے، غلط مس گائڈ کر رہا ہے. نہیں، یہ سیاسی بات نہیں، لیکن ہوئی سیاسی طور پہ. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک تقریب میں یہ بات کی ہے.
الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب تھی، اس میں انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی جو ہے وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، قصہ بارینیہ ہے، ماضی کا قصہ ہو چکا ہے، اسے بھول جائیں اب اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں نہیں مانتا جناب، جب تک وہ ہے اور اس حالت میں اگر وہ خدا نخواستہ وہ مر بھی جائے تب بھی وہ سیاست میں موجود رہے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں چاہے میں اس کا ناقد ہوں، چاہے میں اس کی جتنی مرضی مخالفت کروں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ کیوں کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری سب قصہ پارینیہ ہو گئے، ماضی کا قصہ ہو گیا۔ شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ یہ سب بھول جائیں سیاست کو اب 10-15 سال، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وقت نے کروٹ لی تو عمران خان جیل میں اور جیل والے جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے۔ تو کل کا کیا پتہ، کل کس نے دیکھی؟ تو مستقبل کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور سیاست میں تو سب کچھ جائز بھی ہے اور ہوتا بھی ہے۔ تو اس طرح مریم نواز کا یہ بیان میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاسی بیان نہیں ہے، کوئی قصہ پاری نہیں ہے، کوئی قصہ ماضی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ بھول جائیں سیاست کو، نہ آپ بھولیں نہ آپ سیاست سے آؤٹ ہوئے۔ اسی طرح نہ عمران خان کو بھولا جائے گا، نہ وہ سیاست سے آؤٹ ہوگا، چاہے وہ جیتے چاہے وہ ہارے، چاہے اسے اقتدار ملے نہ ملے۔ لیکن بہرحال ان کی اپنی چالیں ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد نادان دوست ہیں جو ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔